کبھی سوچا ہے کہ ایک جدید اے آئی ٹول جو ہمیں اپنے مقاصد تک پہنچنے کا راستہ دکھاتا ہے اور جانوروں کی کہانیوں میں چھپی ہوئی قدیم حکمت، ان دونوں میں کوئی گہرا تعلق ہو سکتا ہے؟ آج ہم یہی دلچسپ بات جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک منظم منصوبہ اور ایک فطری دلی سچائی، یہ دونوں مل کر ہمیں ہماری منزل تک کیسے پہنچا سکتے ہیں۔ تو ہمارا سفر کچھ یوں ہوگا۔ ہم ایک انجینئرڈ راستے سے شروع کریں گے، پھر کتے، بلی اور پرندے کی کہانیوں سے ملنے والی خاموش حکمت کو سمجھیں گے، اور آخر میں دیکھیں گے کہ ان دونوں دنیاؤں سے ہم کیا سبق سیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، تو چلے شروع کرتے ہیں۔ ہماری تلاش کا آغاز ہوتا ہے ایک بہت ہی جدید حل سے، علی عبدال کا GPS کوچ، جو ہمیں زندگی میں ایک واضح سمت دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ دیکھیں، ہم سب کو اپنی زندگی میں ایک ڈائریکشن، ایک مقصد چاہیے ہوتا ہے نا؟ ہمیں ایک نقشے کی ضرورت پڑتی ہے جو بتائے کہ بھئی جانا کہاں ہے اور کیسے جانا ہے، اور یہیں پر ٹیکنالوجی ہماری مدد کے لیے آگے آتی ہے۔ تو یہ GPS کوڈ سمجھ لیں کہ ایک ڈیجیٹل رہنما ہے۔ یہ ہماری خواہشات کو لیتا ہے اور اسے ایک منظم، قابل عمل منصوبے میں بدل دیتا ہے۔ اس کا سارا زور سٹرکچر اور سسٹم پر ہے، تاکہ ہمارے خواب صرف خواب نہ رہیں بلکہ حقیقت بن سکیں۔ اور اس کا طریقہ کار بہت ہی سیدھا سادہ اور مؤثر ہے۔ یہ ہماری زندگی کی ساری الجھنوں کو ایک طرف کر دیتا ہے۔ پہلے بس ایک مقصد چنو، پھر اسے چھوٹے چھوٹے حصوں میں توڑو، اور آخر میں روزانہ کی ایسی عادتیں بناؤ جن سے اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ یہ ایک خالصتاً منطقی، ایک انجینئر طریقہ ہے۔ اور بس یہیں پر ہماری گفتگو ایک بہت دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ کیا زندگی کے سارے جوابات صرف منطق اور منصوبوں میں ہی ملتے ہیں؟ یا پھر حکمت کا کوئی اور ذریعہ بھی ہے؟ کوئی ایسا ذریعہ جو زیادہ فطری ہو، زیادہ جذباتی اور بالکل خاموش ہو؟ چلیں اب ٹیکنالوجی کی دنیا سے نکل کر وفادار روحوں کی خاموش زبان سے پہلی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ یہ کہانی ہے غیر متزلزل وفاداری کی۔ صرف اس عنوان کو پڑھ کر ہی ایک گہرا جذباتی احساس ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی وفاداری کی کہانی ہے جو وقت اور حالات کی قید سے بالکل آزاد ہے۔ ذرا اس کتے کے بارے میں سوچیں جو صرف امید اور یاد کے سہارے جی رہا ہے۔ اس کا کوئی 90 دن کا منصوبہ نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں، بس ایک اٹوٹ یقین ہے کہ جس نے اسے چھوڑا تھا وہ واپس ضرور آئے گا۔ تو اصل بات یہ ہے، یہ ایک جملہ اس پوری نظم کا دل ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ عہد کی ایک ایسی قسم بھی ہوتی ہے جو لکھی نہیں جاتی لیکن روح میں بس جاتی ہے۔ اس کا سبق بہت واضح ہے۔ جہاں ہم انسان اکثر ہمت ہار جاتے ہیں، وہیں یہ کتا ہمیں دکھاتا ہے کہ سچی وفاداری کیا ہوتی ہے۔ ایک ایسا عزم جو حالات کے بدلنے سے کبھی نہیں بدلتا۔ اب ہم اپنی دوسری مثال کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ کہانی ہے خاموش اور بے لوث محبت کی۔ یہ کہانی ہمیں ایک بالکل پرسکون ماحول میں لے جاتی ہے، جہاں تعلقات الفاظ کے محتاج نہیں ہوتے بلکہ خاموش موجودگی اور مشترکہ تنہائی سے بنتے ہیں۔ یہ ایک ایسا تعلق تھا جس میں کوئی مطالبہ نہیں تھا، یہ صرف ایک دوسرے کی موجودگی کو تسلیم کرنے اور اس میں سکون پانے کے بارے میں تھا۔ ان کے بیچ ایک گہرا، انکہا سمجھوتا تھا۔ اور یہ لائن اس تعلق کی گہرائی کو کتنی خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ بلی کی محبت ایک تحفہ ہے جو آزادانہ اور مکمل طور پر دیا جاتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے گہرے رشتے اکثر خاموشی میں ہی پنپتے ہیں۔ اور اب چلتے ہیں آخری کہانی کی طرف۔ یہ کہانی حفاظت اور فطری مقصد کے بیچ کی کشمکش کو بیان کرتی ہے۔ اس عنوان میں ہی ایک تضاد چھپا ہے، ایک ایسا جاندار جو آسمان کے لیے پیدا ہوا لیکن ایک پنجرے میں قید ہے۔ یہ کتنی المناک کہانی ہے نا۔ پرندے کا مقصد آزادی کا خواب دیکھنا تھا، لیکن قید نے اسے اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ وہ اس مقصد کو پا سکے۔ جب آزادی کا موقع ملا تب وہ آزاد ہو ہی نہیں سکا۔ یہ ہماری اپنی فطرت اور ہماری صلاحیتوں کے بارے میں ایک بہت ہی طاقتور پیغام ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کبھی کبھی حفاظت ہماری اصل صلاحیت کو پورا کرنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ تو اب وقت ہے ان دونوں جہانوں کو ایک ساتھ لانے کا۔ ہم اے آئی کوچ کی منطق اور ان جانوروں کی خاموش حکمت کے درمیان ایک پل کیسے بنا سکتے ہیں؟ یہ سلائیڈ دونوں ذرائع کا بہترین خلاصہ ہے۔ دیکھیں، GPS کوچ ہمیں کیسے کا جواب دیتا ہے: منصوبہ، نظام اور عمل،
لیکن یہ جانوروں کی کہانیاں، یہ ہمیں وہ گہرا کیوں فراہم کرتی ہیں؟ وفاداری، محبت اور مقصد جو ہمارے منصوبوں کو اصل معنی دیتے ہیں۔ تو اصل بات یہ نہیں کہ ہمیں ایک کو دوسرے کے لیے چھوڑنا ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے دل کی حکمت کو اپنے دماغ کی منطق کے ساتھ جوڑیں، ہمارا کیوں ہی ہمارے کیسے کی رہنمائی کرے۔ اور یہ آخری پیغام ان تمام کہانیوں کو سمیٹ لیتا ہے۔ یہ ہمدردی اور سمجھ بوجھ کا مطالبہ کرتا ہے، نہ صرف جانوروں کے لیے بلکہ شاید اپنے اندر کی اس خاموش آواز کے لیے بھی جو ہمیں ہمارے اصل مقصد کی طرف بلاتی ہے۔ تو اگلی بار جب کوئی بھی منصوبہ بنایا جائے تو یہ سوال خود سے ضرور پوچھنا چاہیے، کیا یہ منصوبہ صرف ایک مقصد حاصل کرنے کے لیے ہے، یا یہ اس گہری خاموش سچائی سے بھی جڑا ہوا ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اصل میں ہیں کون؟